جیسے اللہ تعالیٰ نے مثلا فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت ہیں اور صفات جود ہیں، ان کو انسان دیکھتا ہے تو انسان میں امنگ پیدا ہو جاتی ہے، رجا پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ساتھ ہی فرمایا وان عذابی هو العذاب الالیم، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ تو آدمی اس کی طرف دیکھتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوف اور رجا، یہ دو چیزیں جن سے پیدا ہوتی ہیں، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہیں۔ تو بہرحال اس سے سمجھ آتی ہے کہ خوف اور رجا دونوں ہی ضروری ہیں، اور ایک مومن ان دونوں چیزوں کو ہی اپنے ساتھ لے کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ اگر ان میں خلل آ جائے، کوئی شخص صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اگر خوف اور صرف خوف ہو تو یہ بھی گمراہی ہے، اور صرف امید ہو تو یہ بھی گمراہی ہے۔ جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من عبد اللہ بالحب وحدہ فهو زندیق، جو بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندیق ہے۔ ومن عبدہ بالرجاء فهو مرجع، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے امید لگا کر عبادت کرتا ہے تو وہ مرجی ہے۔ ومن عبدہ بالخوف وحدہ فهو حروری، اور جو بندہ صرف اور صرف خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو ایسا شخص خارجی ہے۔ ومن عبدہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یوں بندگی کرے کہ محبت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی باندھی ہو انسان نے، تو شیخ فرماتے ہیں فهو مؤمن موحد، بعض سلف کہتے ہیں یہ بندہ ہے جو مومن بھی ہے اور موحد بھی ہے۔ تو جو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، سلف تو اس کو زندیق سمجھا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کی خاطر عبادت کرنی چاہیے، جنت کے شوق میں یا جہنم کے خوف میں یا حوروں کے شوق میں انسان کو عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ گمراہ کن کلام ہے، یہ سلف کا منہج اور طریقہ نہیں تھا۔ اور یاد رہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، چونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہی ہے، ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات رحمت کے ساتھ ہے یا صفات جمال کے ساتھ ہے۔ تو در حقیقت جب انسان کوئی خوف اور رجا اپناتا ہے یا جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے یا دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہے، تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے ہی اپنا تعلق جوڑ ہے، یہ کوئی غیر اللہ سے تعلق جوڑنے والی بات نہیں ہے۔ زندگی کا مطلب ہوتا ہے بے ایمان شخص۔ تو جو شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت سے عبادت کرے وہ تو سلف صالحین کے ہاں ویسی زندگی ہے اور گمراہ آدمی ہے، بے دین آدمی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی کے لیے کوئی بڑے انعام کا بندوبست کرے، یا سمجھیں کہ کسی کی دعوت کرے، یوں ہم کہتے ہیں کسی کی دعوت کرے اور اس کے لیے بڑا اچھا کھانا تیار کرے اور امید رکھے کہ یہ ایسا زبردست کھانا ہے کہ جو آئے گا اس کھانے کی طرف رغبت رکھے گا اور پسند کرے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کھانے کو شوق سے کھایا جائے۔ تو سوچیں کہ اگر کسی کو ایسے دعوت پہ دسترخوان پہ بلایا جائے اور جب وہ دسترخوان پر پہنچے تو اس کھانے میں اس کو کوئی لذت محسوس نہ ہو، تو آپ بتائیں کہ کیا بادشاہ اس رویے کو پسند کرے گا کہ یہ رویہ بادشاہ کو غضب دلانے والا ہوگا؟ یقیناً یہ رویہ بادشاہ کو غضب دلانے والا ہوگا، اس کا دل دکھے گا اس سے، وہ اس سے کوئی خوش نہیں ہوگا بلکہ اس کو وہ بڑا ناپسند کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اس لیے بنائی ہے تاکہ اہل ایمان اس جنت کی خواہش اپنے دل میں رکھیں، اس جنت کے طلبگار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے دوزخ اس لیے بنائی ہے تاکہ اہل ایمان اس سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ سے اس دوزخ سے پناہ مانگیں۔ اگر کوئی شخص جنت کا اپنے اندر شوق پیدا نہیں کرتا اور دوزخ سے ڈرتا نہیں ہے تو یہ کتنی غیر مناسب بات ہے۔ اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر بات آپ کو سمجھ آ جائے تو یعنی بڑی اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جو بات کرنے لگوں بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج ہے کہ یا اللہ میں تو اتنا یعنی بے پرواہ ہوں کوئی کہ مجھے تو تیری جنت کی بھی کوئی لالچ نہیں ہے، تو جتنی مرضی بڑی بنا لے، میرے لیے یہ چیزیں کوئی اٹریکشن کا باعث نہیں، اور میں تو ایسا لاپرواہ ہوں اور ایسا بے نیاز ہوں کہ تو جتنا مرضی بڑا عذاب تیار کر لے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ ہے ہی ویسے ہی باطل تصور ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کا دل نہ للچائے، اور ممکن ہی نہیں کہ انسان کو ایسے عذاب سے انسان کو خوف نہ لاحق آئے، لیکن بطور عقیدہ اس کو تصور کر لینا یا اس کو درست سمجھنا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو چیلنج کرنے والی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے سلف صالحین نے کہا جو بندہ صرف محبت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ زندیق ہے، بے ایمان ہے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے جس کو ہمارے ہاں بعض لوگ بڑی سادگی سے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ جنت اور حوروں شوروں کے چکر میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ سے محبت میں کرنی چاہیے۔ سننے والے آگے سے کہتے ہیں واہ واہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کی ہے مولوی صاحب نے۔ تو یہ گمراہی والی بات ہے، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، یہ کوئی جو ہمارا مسلمانوں کا اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اس سے بالکل بھی یہ بات میل نہیں کھاتی۔